عشق میں تیرے صدقے کی آنے والی قسط میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے۔ وہی ذوالفقار شاہ جو اپنی پسندیدہ چیزوں میں اگر کوئی نقص آ جاتا تو انہیں پھینکتا نہیں تھا، بلکہ خاص سے عام کر کے ایک خاص کمرے میں رکھ دیتا تھا تاکہ وہ اس کی نظروں سے دور تو رہیں مگر رہیں اس کے پاس۔ مگر قدرت کا نظام کچھ ایسا ہے کہ انسان جو بڑے بول بولتا ہے، ایک دن وہی اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہی بات ذوالفقار شاہ کے ساتھ ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی قسط میں اس کا ایک شدید ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ اس حادثے کے بعد کچھ عرصے تک وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جائے گا، اور تب اسے احساس ہوگا کہ نقص صرف دوسروں میں نہیں بلکہ خود اس کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ اور ایسے مشکل وقت میں نور جس طرح ذوالفقار شاہ کی خدمت اور دیکھ بھال کرے گی، اسے دیکھ کر ذوالفقار کا باپ افتخار شاہ جو نور سے فی الحال تو شدید نفرت کرتا ہے، وہ بھی ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ ذوالفقار کی پسند واقعی دنیا سے الگ ہے۔ لیکن اس سے پہلے حالات کافی کشیدہ ہونے والے ہیں۔ افتخار شاہ اپنے بیٹے کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس سے پہلے کہ نور کی پریگنینسی کی خبر سوشل میڈیا اور ان کے بزنس اور سوشل سرکل میں پھیل جائے، بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے نور کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا جائے۔ ذوالفقار اپنے باپ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو افتخار اسے یاد دلاتا ہے کہ تمہاری پہلی بیوی حور بھی مجھے پسند نہیں تھی، مگر تمہاری محبت کی خاطر میں نے اسے بہو کے طور پر قبول کر لیا تھا کہ وہ تمہاری محبت ہے، لیکن نور سے تو تم محبت بھی نہیں کرتے۔ نور سے تم نے شادی صرف اس لیے کی ہے کہ اس کی شکل حور سے ملتی ہے۔ تمہاری اس ضد کی وجہ سے نہ صرف تم بلکہ میں بھی دنیا بھر میں رسوا ہو جاؤں گا، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں سن کر ذوالفقار شدید غصے میں روم میں واپس آتا ہے اور توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے۔ نور اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ذوالفقار کو اس کے والد نے بلوایا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی کہ وہاں کیا بات ہوئی۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ یقیناً انہوں نے مجھے چھوڑ دینے کا کہا ہوگا۔ آپ کو نکاح سے پہلے اپنے والدین کی مرضی معلوم کر لینی چاہیے تھی۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں کہ جب چاہا شادی کر لی اور جب چاہا چھوڑ دیا۔ ذوالفقار اپنے والد کی باتوں کا سارا غصہ نور پر نکالتے ہوئے اسے چپ ہو جانے کو کہتا ہے، مگر جب نور رونے لگتی ہے تو اس کا دل بھی بھر آتا ہے۔ وہ واش روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ خود کو پرسکون کر سکے۔ اسی دوران وہ سوچتا ہے کہ میں ذوالفقار شاہ، جس نے کبھی خراب چیز کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی، اپنی پسندیدہ چیز میں اگر ذرا سا نقص بھی نکل آتا تو اسے خاص سے عام کر کے خود سے الگ کر دیتا ہوں، مگر نور کو اپنی زندگی سے کیسے نکالوں، جس کے بارے میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں اس بچے کو اپنا نام کیسے دے سکوں گا؟ کچھ دیر بعد جب اس کا غصہ کم ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے نور سے نکاح بھی تو زبردستی کیا تھا، پھر وہ اس پر غصہ کیسے نکال سکتا ہے؟ وہ باہر آ کر نور کو چپ کرواتا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتا ہے، کیونکہ نور نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا، مگر اس کے دل و دماغ میں کشمکش جاری رہتی ہے۔ اسی دوران اس کی ماں بھی اسے مشورہ دیتی ہے کہ اپنے باپ کی بات مان لو اور نور کو طلاق دے دو۔ ابھی تک یہ بات ہمارے سوشل سرکل میں نہیں پھیلی، خاموشی سے نکاح ہوا تھا اور خاموشی سے طلاق ہو جائے گی تو یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تم نے جس لڑکی سے شادی کی ہے وہ کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو تم لوگوں کا سامنا کیسے کرو گے؟ اب ذوالفقار کے دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ فوراً نور کو اپنی زندگی سے نکال دو، جبکہ دل کہتا ہے کہ تم نور کے بغیر کیسے رہو گے؟ حور کو تو پہلے ہی کھو چکے ہو، اب نور کو بھی کھو دیا تو زندگی کیسے گزرے گی؟ اسی پریشانی میں وہ دفتر جاتا ہے مگر کسی کام پر دھیان نہیں دے پاتا اور ساری میٹنگز کینسل کر دیتا ہے۔ اسی دوران ماریا اس کے دفتر پہنچ جاتی ہے اور اسے تانے دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میری محبت کو ٹھکرا کر تم نے ایسی لڑکی کو چن لیا جو کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے
کہ تم کسی اور کے بچے کو اپنا نام دینے کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ تم تو کبھی استعمال شدہ چیزوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ذوالفقار غصے میں ماریا کو دفتر سے نکال دیتا ہے، مگر اس کے بعد اس کے اندر کا غصہ مزید بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ غصے میں دفتر سے نکل کر سڑک پر پیدل چلنے لگتا ہے۔ اسی دوران ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہے اور اسے ٹکر مار دیتی ہے، جس سے وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے، اور یہی حادثہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ دوسری طرف ارشما نے گھر واپس آنے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور اس کی ماں نے شرط رکھی ہے کہ ارشما تبھی واپس جائے گی جب سالار کی ماں انجم آ کر اس سے معافی مانگیں گی اور خود ارشما کو واپس لے کر جائیں گی۔ جب سالار اپنی ماں سے یہ بات کہتا ہے تو انجم صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ دوسروں کے گھر برباد کرتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی کبھی آباد نہیں ہوتے۔ آخر کار شوہر اور بیٹے کے دباؤ پر انجم ارشما کے گھر جانے پر راضی تو ہو جاتی ہے، مگر وہاں جا کر بھی ارشما واپس آنے سے انکار کر دیتی ہے، اور ممکن ہے وہ کوئی نئی شرط رکھ دے، جیسے الگ گھر یا جائیداد اپنے نام کروانے کی۔ ادھر فرحہ کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ سالار کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرے۔ فرحہ کو تو لگتا ہے کہ میدان صاف ہو چکا ہے، نور کا کانٹا پہلے ہی نکل چکا ہے، ارشما بھی غلط فہمی کا شکار ہو کے گھر سے جا چکی ہے۔ اب اس غلط فہمی کو اتنی ہوا دینی چاہیے کہ یہ انگارہ بھڑک کر ارد گرد کی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے، اور ارشما سالار سے اپنا رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ سالار تیسری شادی مجھ سے کرے گا اور خوب دھوم دھام سے کرے گا۔ اس کے بعد سالار پر اور اس عالی شان بنگلے پر صرف اور صرف میری حکمرانی ہوگی۔ خیر، اب فرحہ تو ہوائی قلعے ہی بنا رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ فرحہ کی شادی کبھی سالار سے ہو پائے گی، اور آخر کار لگتا یہی ہے کہ فرحہ ہی سب گھر والوں کو سالار کا سچ بتائے گی کہ اس نے جو الزامات لگائے تھے نور پر وہ سراسر من گھڑت تھے۔ یہی نہیں، سالار جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے، شاید وہ راز بھی فرحہ ہی سب کے سامنے کھولے گی، جس کے بعد انجم تو حیران ہو جائے گی کہ اس کی ناک کے نیچے اس کا بیٹا کیا کیا گل کھلاتا رہا اور انجم کو کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ جبکہ دوسری طرف ذوالفقار کے حادثے کے بعد حالات یکسر بدل جائیں گے۔ ماریا جو اب تک اسے حاصل کرنے کی ضد میں تھی، اس حادثے کے بعد شاید خود ہی اس سے دور ہو جائے گی کہ ایک معذور انسان کا میں نے کیا کرنا۔ لیکن نور ہے جو دن رات اپنے شوہر کی خدمت کرے گی۔ اسی دوران یہ راز بھی سامنے آ جائے گا کہ نور اصل میں پریگننٹ نہیں تھی، بلکہ ڈاکٹر نے جھوٹ بولا تھا، اور یہ جھوٹ ذوالفقار شاہ کے والد افتخار شاہ کے کہنے پر بولا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ سارے راز آہستہ آہستہ کیسے سامنے آتے ہیں، اور کیا افتخار شاہ نور کی سچی خدمت اور محبت دیکھ کر اس کے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ بنا پائے گا یا نہیں۔ آپ کو ڈرامے کی یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے ناظرین؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔